السلام علیکم۔ آپ سب سے مدبانہ گزارش ہے کہ میرے تمام ویورز کے لیے دعا کر دیا کریں۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں پہ کن فرما دیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما کر ان کے لیے معجزے کو آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ان کا محرم بنا کر انہیں عطا کر دیں۔ تو درد اگر رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی اچھی ہوتی ہیں نا، اتنی پیاری لگتی ہیں، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کن کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو پھر کب مانگا؟ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاؤ گے کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی نشانی دے دی ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے، اور پھر اپنے ان بندوں کی تمام خواہشات اور تمام دعائیں پوری کر دیتا ہے جو انہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش رکھتا ہے، اور تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی محبت مانگتا ہے، اور جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ وہ تہجد کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پہ کن فیکون کی بارش ہوتی ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتا ہے نا تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتے ہیں۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں اور اپنے اللہ سے دوستی کر لیں۔ اور تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟
تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے اس میں، تبھی تو اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے بھی کرتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور تہجد تو محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اذان کی پکار پہ اللہ کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر۔ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے اور نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، اور وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح ادا کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب کچھ مکمل کر دیا جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ تو آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کہ آسمان خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہیں، اور پھر وہ سارے خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہیں اور فریاد کرتی ہے، یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دیں۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ بھی رہا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں شکر سے بھرتی جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔
تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکی میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور سارے عرش والے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو تھے صرف بہانے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، کبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے، یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا۔ تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے، اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، نہ ہی یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے بات کرنی ہے۔ جب سب سو رہے ہوں اور آپ تہجد کی نماز میں ہوں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں، گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے رہا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپت اندھیرے میں اپنے سکون اور نیند کو چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو، تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگنے لگے گی، اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بنتا ہے۔ اور پتہ ہے پھر جب لاڈلا کوئی فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے کے۔